बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हम आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये दिलचस्प वाक़यात भी सुनाएंगे जिनको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन पहले आपको यहूदियों को दिए हुए सवालात के जवाबात बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं मुशरिकीन के दूसरे सवाल की, यानी ज़ुल्करनैन कौन था, और आपको ज़ुल्करनैन के बारे में तफसीलात बताते हैं। याद रहे कि ज़ुल्करनैन एक नेक, खुदा रसीदा और ज़बरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी मुहिमात सर की। पहली मुहिम में वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब होता है। यहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें अख्तियार दिया कि चाहे तो इस कौम को सज़ा दें, चाहे तो उनके साथ नेक सलूक करें। ज़ुल्करनैन ने कहा, जो शख्स ज़ालिम है हम उसे सज़ा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सज़ा देंगे। अलबत्ता मोमन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। वहाँ उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुँचे। यहाँ के लोग उनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जमान के ज़रिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बना दें। ज़ुल्करनैन ने लोहे की चादरें मंगवाईं, फिर उनसे एक दीवार बना दी। उनमें तांबा पिघला कर डाला गया। इस काम के होने पर ज़ुल्करनैन ने कहा, ये अल्लाह का फजल है कि मुझ से इतना बड़ा काम हो गया। प्यारे दोस्तों, रवायत में आता है कि क़यामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और तबाहकारियाँ करेंगे। दोस्तों, ज़ुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ़ वज़ाहतें किताबों में मिलती हैं, जिनमें कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। के कुरनैन के मानी 2 सिमतों के हैं। ज़ुल्करनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुँचे थे, इसलिए उन्हें ज़ुल्करनैन कहा गया था। बाज़ ने किरण के मानी सींग के लिए हैं, यानी 2 सींगों वाले। उनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं हैं जिसे सिकंदर आज़म कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफर था, जबकि ये मुस्लिम और वली अल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिज़र अलैहिस्सलाम इनकी फ़ौज का झंडा उठाने वाले थे। दोस्तों, यहाँ तक तज़किरा था मुशरिकीन मक्का के दूसरे सवाल का कि ज़ुल्करनैन कौन था। चलिए अब आपको तीसरे सवाल के बारे में बताते हैं। तो याद रहे कि तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत इसके इल्म में है, उसके सिवा उसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, इसका इल्म अल्लाह के पास है और उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकीन से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मतलब कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं। अगर यह कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। और अल्लाह ताला के हुक्म से आपने बिल्कुल यही जवाब अरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपने इन 3 सवालात के जवाब मुलाज़ा किए जो कि यहूद ने मुशरिकीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश के लिए दिए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनके जवाबात वही के ज़रिए बतला दिए। यूँ मुशरिकीन के मुँह बंद हो गए। यहाँ पर रूह के वाले से एक मुनाजरे का वाक़या याद आ रहा है, वो भी आपकी समातों की नज़र किए देते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प वाक़यात आपको सुनाएंगे। ये वाक़या सुन लें। कहते हैं कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फ़तह किया तो हिंदू मज़हब का एक आलम मुसलमान आलमों से मुनाजरा करने के लिए आया। उसने मुतालबा किया, क्या मेरे मुकाबले में किसी आलम को भेजो। इस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। अब उस हिंदुस्तानी ने उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया, हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। इस पर उस हिंदी आलम ने पूछा, तुम्हें उसके बारे में खबर किसने दी।
امام رکن دین بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس ہندی عالم نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر ہندی عالم نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستو، چلیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو وہ واقعات سناتے ہیں جن کا آپ کو انتظار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیکی قریش مکہ بھی مجمع لگائے بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے اس سے فرمایا، تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے بتایا، میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان 3 اونٹوں کی اصل قیمت صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، یہیں خضرہ کے مقام پر۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اونٹ واقعہ بہت عمدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ اونٹ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سودا ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ایک لفظ نہ بول سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار امرو، اگر آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یاد رہے کہ امرو ابو جہل کا نام ہے۔ یہ سنتی ہی وہ خوفزدہ انداز میں بولا، محمد، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ دوستوں، کہتے ہیں ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا۔ اس کے ساتھ دوسرے بھی 7 لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا، تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوا ہو کر آ رہے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوفزدہ ہو گئے ہو؟ اس پر ابو جہل نے کہا، میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ پیارے دوستو، ایک وقت تھا جب ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب ڈالا کہ اس کی بولنے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہو گیا جیسے بھیگی بلی۔ اور یاد رہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے اور بھی واقعات ہیں۔ ابو جہل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں سہم جانا آپ کو کیسا لگا؟ اسی طرح کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال بار کیا۔ وہ یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کو لیے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا، کیا بات ہے، تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے ہو کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں مجھے بہت ہی خوفناک ہتھیار نظر آئے۔ میں ان سے ڈر گیا۔ اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں قبیلہ خاشم کی ایک شاخ اراشا تھی۔ اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی لیکن ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اراشی سے کہا، تم محمد کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اراشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکل آیا۔ آپ کا نام سنتے ہی اس کا رنگ چہرے کا اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اس شخص کا حق فوراً ادا کرو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا، اللہ تعالیٰ ان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق دلوا دیا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، ہاں بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں نے ایک بہت ہی عجیب اور حیرت ناک بات دیکھی ہے۔ اللہ کی قسم، محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی، وہ فوراً اس حالت میں باہر نکل آیا گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد نے اس سے کہا، اس کا حق ادا کرو۔ وہ بولا، بہت اچھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق دلا دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے بھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا، تمہیں کیا پتہ؟ جوں ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرے دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا ایک بہت قدآور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ نہیں دیکھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا، اس لیے میں نے فوراً ان کا حق ادا کر دیا۔